منزل کے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ آپ نے محترمہ مایا سعدیہ حمیدی کے بارے میں ہمارے پارٹ 1 میں ان کی گفتگو ملاحظہ کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں مزید آپ کو مایا سعدیہ حمیدی کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ نام مایا سعدیہ حمیدی، والد کا نام ظریف الدین صدیقی، والدہ روشن جہاں، 7 بہن بھائی یعنی 2 بھائی اور 5 بہنیں، پیدائش کراچی، بچپن بھی کراچی میں گزرا اور تعلیم کے زیور سے بھی کراچی میں آراستہ ہوں۔ مصوری ورثے میں ملی کیونکہ دونوں والدین بھی مصور تھے۔ مشاغل میں شاعری، مصوری، نیچر، سیاحت اور لکھنا وغیرہ شامل ہے۔ آپ رنگ اسکول آف آرٹ اینڈ میوزک اسلام آباد کی پرنسپل ہیں۔ موسیقی سے بے حد لگاؤ ہے، وہ موسیقی جس میں سر ہو۔ آپ کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے کی موسیقی سن کر سکون ملتا ہے اور اکثر وہی سنتی ہوں۔ سیاحت میں دلچسپی کی وجہ سے کئی ممالک کا سفر بھی کیا، جن میں چین، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، برما، ترکی اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق سیریا اور عراق سے ہے۔ چلیے پھر سے ہم مایا سعدیہ حمیدی کے پاس چلتے ہیں اور ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تصور بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ آپ تصور کے بغیر کچھ اس کو کمپوزیشن دے نہیں سکتے، اس میں تھوڑا سا ڈرامائی انگ ڈالنا ہی پڑتا ہے چاشنی کے لیے، مگر جو اس کی صحیح پلاٹ ہوتا ہے یا صحیح اس کی جو ایک عکاسی کی ایک کرتے ہیں آپ، پوزیشن بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں مطلب کہ میں خود جو دیکھتی ہوں جس نظر سے کوشش کرتی ہوں کہ اس کے قریب ترین اپنی پینٹنگ لے جاؤں یا کہانی لے جاؤں، اور صحیح رومانس نفس سے نکل کے قدرت اور خدا پہ آ کے رہ گیا کہ پروردگار سے آپ نا بالکل ہم کلام رہیں، کیونکہ وہی اس سے زیادہ نہیں چاہ سکتا کوئی، تو جو سب سے زیادہ چاہتا ہے آپ کا سچا پیار اسی سے منسوب رہنا چاہیے۔ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، بہترین بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ اسٹوریز بھی لکھتی ہیں اور آپ پینٹنگ بھی کرتی ہیں، تو اسٹوریز کا کیا آپ نے کوئی بک لکھی یا کوئی اس کی انسپریشن کیسے آپ کو ملی؟ یہ گھر کے ماحول سے آتا ہے، مجھے اپنے والدین کے رہن سہن اور بالخصوص اپنی ماں اور باپ کی وجہ سے جو ان کا انداز تھا رہنے کا، وہ خود بھی کافی صلاحیت رکھتے تھے، فنکارانہ صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کو دیکھ کے خود بخود جب بچہ اس ماحول میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اسی ماحول کو اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح سے میرے فن کا آغاز ہوا کہ جب پاپا ہمیں کہانیاں سناتے تھے تو ہم اس میں تصور میں اپنی بنائی ہوئی شکلیں لے آتے تھے، منظر لے آتے تھے، اور پھر ہم اس کو پینٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم بڑے ہوتے گئے تو جو منظر، یا جیسے کہ ایک پیچھے آپ کے ایک یہ تصویر لگی ہوئی ہے، یہ تصویر میری والدہ کے لیے کہ ان کی شخصیت کے اوپر تھی، اور یہ تصویر ہمارا وہاں پہ لال زار میں کراچی میں ایک گھر تھا، اس کے پچھلے آنگن کی طرف سے سمندری کنارہ نظر آتا تھا، ادھر چاند بہت خوبصورت ہوتا تھا، تو اس کو دیکھ کے ایک اس سیڑھی کے اوپر میں کھڑے ہو کے دیکھتی تھی۔ اور جب میں یہاں آئی، یہ تصویر وہاں نہیں بنائی کراچی میں، یہاں بنائی، مگر یہاں کے جو دوسرے جو پہاڑ تھے، وہ پہاڑ اس میں جب تصور میں آئے نا تو وہ بھی میں نے اسی میں شامل کر دیا، مرج وہ بالکل ایک دم اس کو شامل کر دیا۔ پھر 2 پرندے، وہ میرے مٹھو بیٹھے ہیں، پرانا والا بھی اور نیا والا بھی، اس طرح سے میں نے سب کو ملا لیا۔ یا کوئی ایسا واقعہ جیسے میں نے ابھی مرغابیوں والا بتایا، اس کے اوپر، یا پرانا کراچی، یا جیسے اور کوئی آپ۔ اچھا، دس از لائک آپ یعنی پینٹر کے ذہن میں پہلے کوئی اسٹوری آتی ہے، لائک کسی چیز سے انسپائر ہوئے، دین اس کو آپ نے کینوس پہ پھیلا دیا۔ فنون ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے جب انسان کے اندر ڈالتا ہے وہ، تو اس کے لیے جیسے آپ کو یہ سارا انتظام چاہیے نا، برش بھی چاہیے، کلر بھی چاہیے، پینسل بھی چاہیے، ماحول بھی، سب چیزیں چاہیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دماغ کے گوشوں میں ترتیب رکھتا ہے ایک، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، گلوکاری میوزک کی صورت میں ہو، چاہے وہ صوفیزم بھی
عشق کے ساتھ عشق پہ ختم بھی نہیں ہوتا، عشق سے صرف شروع ہوتا ہے اور لامحدود رہتا ہے. خدا کی محبت تو لامحدود اور اس کی ذات لامحدود. اسی لیے پروردگار نے سبحان اللہ اپنی کہہ کے تعریف کی ہے کہ وہ لامحدود اور کمپلیٹ، وہ کمپلیٹ تعریف نہیں ہے، لامحدود ہے جو جاری رہے گی. اسی طرح سے فن بھی ہوتا ہے کہ آپ کو چاشنی اللہ تعالیٰ فل بھر کے دیتا ہے، پھر جیسا آپ مزاج رکھتے ہیں وہ چیز نکلنے لگ جاتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی طرف ہی رہوں، اچھی طرف رہوں. اتنی اچھی ہوں نہیں جتنا ثابت کر رہی ہوں نہیں، معلوم ہے نا، پر یہ بھی حکم ہے کہ زیادہ نہ بتاؤ. دیکھیے یہ بھی آپ کی موڈیسٹی ہے، آپ بہت اچھی ہیں. آپ کی آواز آپ کو نہیں پتہ کتنی میٹھی ہے، آپ کا لہجہ کتنا محبت بھرا ہے. یہی چیز ہے جس نے مجھے اٹریکٹ کیا آپ کی طرف. اور پھر ماشاءاللہ آپ کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں، یہ تو مجھے ڈے بائی ڈے پتہ چل رہا تھا، اور پھر اب آج تو بہت کچھ ہی پتہ چلا ہے. اچھا کچھ تھوڑی اپنی پوئٹری تو سنائیے نا. جی ضرور. اتفاق سے میں نے آپ کی آمد سے پہلے ہی کچھ آپ کے لیے لکھ کے رکھا تھا. اچھا. صبح. جی ہاں. یہ آپ نے مطلب خود ایک دم سے آج ہی؟ جی آج صبح ناشتے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ کیا کہوں، تو کوئی ایسا تو نہیں مگر پھر بھی. جل اٹھے پھر چراغ پر دھواں اٹھا نہیں، جل اٹھے پھر چراغ پر دھواں اٹھا نہیں، دل سوز سے بھاری ہے مگر ڈوبتا نہیں، دل سوز سے بھاری ہے مگر ڈوبتا نہیں. چلتی رہی یہ زندگی، چلتی رہی یہ زندگی، رکی نہیں ابھی، جی بھر کے جینا ہے رہے کوئی کمی نہیں. یہ جناب آپ کے لیے ہے. واہ واہ زبردست ماشاءاللہ. اور ایک دم آپ لکھتی چلی گئی. جی وہ اس وقت میں آپ آئی تھی تو میں لکھ کے یہاں بیٹھی تھی، تو بس اس قسم کی ہے. یقین کیجئے بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا، اینڈ آئی ہوپ سو میرے ویورز بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. اچھا ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ یہ جو آپ کی طبیعت ہے، اتنی معصوم، اتنی پیار سے بات کرتی ہیں، تو لائف میں تو بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بڑی سیکریفائسز بھی کبھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی بہت سارے چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، رف ٹف بھی بننا پڑتا ہے. تو آپ ایسے اگر کوئی کبھی سچویشن آتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں یا گھبرا جاتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ گھبراتی ہوں تو اللہ میاں کے ہی پاس جاتی ہوں. اور ایک چیز ہے جو بڑی کمزور مانی جاتی ہے، مگر اگر اس بات کو سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ وہی چیز میری اسٹرینتھ بنی، وہ تھی میری صحت. مجھے بار بار جواب بھی دیا گیا تھا، اور میں جیسے اسکول سے فرار ہوئی تھی، ایسے اسپتالوں سے بھی فرار ہو جاتی تھی اور جینا شروع کرتی تھی. اور اس وقت مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ دن تو 3 مہینے کے دے دیے ہیں، اب اس 3 مہینے میں کیا 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 جا سکتا ہے. دوائیاں پھانکنے سے بہتر ہے کہ میں کسی پیڑ کی چھاؤں میں جا کے سو جاؤں، اٹھ جاؤں، زندہ رہ لوں. اور یقین جانیے یہ 3 مہینے کے الٹیمیٹم جو ڈاکٹرز دیتے تھے، 20 سال سے تو میں زندہ ہوں جب سے ملے تھے. تو یہ آپ مطلب ویورز کو بتانا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اپنے اوپر بھروسہ کیجئے، اپنے عزت کیجئے، خدا پہ بھروسہ کیجئے. ہمیں جانا تو ہے نا، تو رکنا کب تک ہے؟ کب تک؟ اگر میں اس وقت بھی چھوڑ دیتی تو یعنی اس وقت میں تقریباً مڈل ایج میں تھی، اور 20 سال مجھے ابھی یہاں ہو گئے ماشاء اللہ، نیئر ٹو 60. تو یہ زندگی تو میں نے فلی جی لی رد ہوتے ہوتے. تو اس کے اوپر باتوں پہ نہیں جائیں، اپنے انر کو، سول کو مطہر رکھیں. طہارت کے اندر ایک شفا ہے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. آپ آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کے آپ بات کر سکتے ہیں، اور جو آپ سے گناہ سرد ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب کوئی دودھ سے دھلے نہیں ہیں، ان کا بیان کرنے کا ضروری نہیں ہے یہ پروگرام، لیکن ایک اصلاحی بات کے لیے کہ آپ
اپنی عزت جب شروع کرتے ہیں تو آپ خود بخود کوتاہیوں میں آپ کمی محسوس کریں گے اپنی کوتاہیوں میں. بس یہی اسٹرینتھ ہے جو لے کے آگے بڑھتی رہی. دوسرا میرے میاں کی اور فیملی کی جو ایک دعائیں ہیں احباب کی وہ. اچھا ایک چیز میں فیل کر رہی ہوں، آپ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں اپنے ہسبینڈ سے اور آپ بار بار ان کا ذکر کرتی ہیں، تو بہت ہی کوئی اچھی پرسنالٹی ہوگی ان کی. بلا شبہ وہ میرا ہیرو ہے اور میں ان کی بڑی دلہن ہوں. اور اچھا بڑا ہی پیارا لگا، آپ نے ابھی کہا دلہن. جی میں ان کی بڑی دلہن ہوں اور چھوٹی دلہن ان کے پاس ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ہمارے مجھ سے جو ماشاء اللہ اولاد تھی میں تو اسے زندہ ہی سمجھتی ہوں، مگر وہ پروردگار کے پاس محفوظ ہے. اور جو چھوٹی دلہن سے ہے وہ میرے پاس آ کے کھلتی ہے ماشاء اللہ. بہروز احمد حامدی اور نگار حامدی. تو ماشاء اللہ یہ میرے آنکھوں کے نور ہیں، چشمے بد دور. ساری دعائیں ان کے لیے ہیں اور دل سے خواہش ہے کہ وہ جتنا خوش رہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. یہ فیملی میری اسٹرینتھ ہے. نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بڑی دلہن ہیں اور وہ چھوٹی دلہن ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے ہی گیٹ میرڈ اگین اینڈ آپ نے ان کو پرمیشن آسانی سے دے دی تھی؟ وہ بڑے کٹھور دن تھے، ظالمانہ سے دن تھے. ایسے دن تھے کہ نہ میں خود جی پا رہی تھی نہ دوسروں کے لیے بھی. ایک فیس آتا ہے نا آپ کا کہ آپ انسان تو ہوں نا، تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں، درد بھی ہو رہا ہے، بیمار بھی ہو رہے ہیں. میں خیال ہی نہیں رکھ پا رہی تھی کسی چیز کا، بار بار ٹوٹ جاتی تھی. اور وہ اتنا لائق انسان، اتنے گریسفل، اتنے چارمنگ، اتنے ماشاء اللہ زبردست انسان، فاروق احمد حامدی. میرا دل چاہتا تھا ایسی تو لوگ ہیں جن کی اولادیں ہونی چاہیے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور خدا پاک کا کرم ہے، اللہ جوڑے آسمان پہ بنایا تھا. فاروق کے نصیب میں وہ دلہن تھی، وہ آئی، اس نے خوشیاں دیں. ماشاء اللہ وہ مطمئن جوڑا ہے اور ان کی بہترین زندگی ہے اور وہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں. مطلب آپ نے اتنا بڑا سیکریفائز کیا لائف میں، اور یہ بہت بڑی بات مہک یہ لفظ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ لفظ یہ جو کہتے ہیں نا قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ عہدہ بڑھنے کی بات ہے. میرا تو عہدہ بڑھا ہے اور انسان کی زندگی کا آج میں آپ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوں، کل کوئی اور زندگی میں یہ نصیبوں کے کھیل ہیں. ہم نہیں بڑے بول سکتے کیا سے کیا بات ہو جاتی ہے. یہ ڈور اور فیصلے خدا کے ہیں، ہمیں صرف انہیں صحیح سے نبھانا ہے. آتے ہیں بھوچال ہوتے ہیں، گھر میں اٹھتے ہیں، مگر کیا وہ تو نیچرل ایک حصہ ہے. ماشاء اللہ آپ کی سوچ اتنی اچھی ہے. آپ نے جو ابھی باتیں کی کتنے پازیٹیو وے میں آپ نے یہ بات بتائی ہے. اور میں اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گی کہ انسان اگر کچھ اچھا بولتا ہے اور اس سے کوئی ایک بھی اس کی بات سمجھ لیتا ہے تو یہ بھی تو جہاد ہی ہے نا ایک طرح سے. جہاد انسان کا صراط مستقیم پہ چلنا جہاد ہے اور آسان بھی ہے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں بار بار اللہ میاں کو یوں لاتی ہوں کہ وہ پروٹیکشن دیتا ہے. تو ایک اس حصار سے نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک فارنر کی طرح ہیں. ہمارا مقام تو جنت میں تھا، یہاں تو ہمیں بھیجا گیا ہے ٹیمپریری جانا ہے. پتہ نہیں کہاں جانا ہے، پر جہاں پہ بھی جانا ہے اس کا سایہ ہوگا تو سب صحیح ہوگا. مگر آپ دیکھیے نا، لوگ اتنا زیادہ سامان زندگی اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ گاڑی تو وہ بنگلہ تو یہ تو وہ. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. سانس بہت نازک چیز ہے. باتیں بڑی سیریس ہو گئی. اچھا آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کوکنگ میں کوئی آپ کا انٹرسٹ ہے تو تھوڑا سا ان شارٹ بتائیے گا. بہت زیادہ، پر اب تھکنے لگ گئی ہوں. مجھے گرمی سے بہت عذاب فیل ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے، جان چھوٹتی. مگر کھانے میں اپنے جو پاکستانی فوڈ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھے سے بنا لیتی ہوں. کوفتے ہوئے، پلاؤ. اور
یہ دالیں، سلاد، آپ نے ابھی بھٹا بھجیا بھی کھائی، تو دہی پھلکیاں، کڑی، اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، شکاری گوشت وغیرہ. پر اب وہ شکاری گوشت صرف نام رہ گیا ہے، شکار ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ عہد نامہ ٹوٹ جائے گا. بچے باہر کرے تو اور باتیں، ہم بہن بھائی نہیں کرتے. سعدیہ صاحبہ، آپ ہمیں ذرا رنگ اسکول کے بارے میں بتائیے گا، وہاں کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہیں اور آپ بچوں کو کیا میسج دے رہی ہیں؟ وجی نظامی صاحب پاکستان کے بہترین ستار نواز، ان کے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں، تینوں بھائی بھی فنکار ہیں. ان کی بہت انتھک محنت سے، 8-9 سال کی محنت سے یہ اسکول بنا، اکیلی محنت سے، بغیر کسی سے پیسے لیے، بغیر کچھ، بس اپنے فن کے دوش بدوش وہ چلتے رہے. میں ان کے لیے ایک ماں کا درجہ رہتی ہوں، لیکن دنیا کے بتانے کے لیے پرنسپل ایک عہدہ تو، نام تو دینا تھا. ان کے جو مہمان آتے ہیں، معزز مہمان ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنلی لوگ آتے ہیں، اور ان کو میں ڈیل کرتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، ان کی میزبانی کرتی ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے اسکول میں لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کلاسز لیتی ہوں، لیکچر دیتی ہوں، اس پہ چلتی ہوں. کوئی بلاتا ہے تو ضرور جاتی ہوں. باقی جتنا بھی بزنس ڈیل ہے اور جتنی بھی آپ کے پروگرامز کی جو ڈیلز ہیں، وہ وجی خود ہینڈل کرتے ہیں. اور ان کی اجازت کے بغیر میں ایک چیز بھی آگے نہیں، کیونکہ اختیار انہی کے پاس. کچھ اختیار سے پیچھے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو کے آپ کسی کو اور 2 رائے ہو جاتی ہیں. تو میں وہیں تک محدود ہوں جہاں تک اچھا لگتا ہے کہ میں یہیں تک ہی رہوں. اس کے بعد میں اپنی گھر کے آفس میں آ جاتی ہوں، اور جو آپ ہیں سب ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں. آپ کی شخصیت کے کافی پہلوؤں پہ ہم نے بات کی، لیکن کوئی ہڈن ہے تو آپ ضرور بتا دیجیے. ہڈن میری پڑھائی تھی، سیلف لرننگ. ہڈن میرے سفر ہیں، ہڈن میری تکلیفیاں ہیں، اور ہڈن میرے غصے بھی ہیں. جی، برباد کر دینے والے، دوسرے کے اٹھا کے کمرہ بند کر کے پٹائی لگا دینے والے. مگر مجھے اس چیز کو نہ تک، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوا ہے، ہم بڑے ہو گئے ہیں عمر میں. اب بچے آتے ہیں چھوٹے، ان سے ہمیں جیسے آپ کھڑے ہیں، آپ آئے، مطلب ہم لوگ دیکھنے میں ہم یوں نظر آتے ہیں، لیکن مزاج ہوتے ہیں نا، ہم ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. بس یہ چیزیں ہیں جو مجھے اس وقت دیکھے تو کہے میم تو اتنے غصے والی ہیں، کتنے اچھے سے بات کری. تو یہ ایک ہیٹن بات. دس از شاکنگ فار می. میں غور سے آپ کی بات سن رہی ہوں کہ آپ اتنا پولائٹ بات کرتی ہیں، اتنی نرم لہجے میں، لیکن جب غصے میں آتی ہوں گی تو پھر بس مجھے غیر ذمہ داری اور بدتمیزی بہت بری لگتی ہے. یہ تو سب کو لگتی ہے، لیکن موسٹلی ناقدری، اپنا خیال نہ رکھیں. سب سے پہلے تو اپنی قدر جی وہ چیز، رسپیکٹ دیں نا اپنے آپ کو، تو بس مزہ ہی مزہ ہے. اٹس ریئلی گریٹ ٹاکنگ ٹو یو. یقین کریں مجھے آپ کا ہر جملہ جو آپ بول رہی ہیں، اٹس ویری امپریسو. اچھا، اب کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل اینڈ پہ آ گیا ہے، تو میں چاہوں گی کوئی آپ نیو جنریشن کے لیے کچھ گولڈن ورڈز کہنا چاہیں تو ضرور آپ کہیے. بالکل. گولڈن ورڈ سے پہلے میں ایک سلور ورڈ کہتی ہوں، جو ہمارے بچوں کو اور بزرگوں کے لیے، سب کے لیے، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیے، اپنے خاندان کو بہت عزت دیجیے، اپنے بچوں کو پیار سے، عزت سے پالیں، اپنے بزرگوں کا نام لیں، اپنی نسل کو جانیں، اچھی ہو بری ہو یہ خدا کے اختیار میں، آپ کے نہیں. آپ نہیں جھجکیں. بس جب آپ اپنے آپ کو عزت دیں گے تو آٹومیٹکلی برکتیں آ جائیں گی. دوسرا، کوشش یہ کریں، یہ تو ہو گئے ہمارے آپ کے، صحیح ہے. دوسرا، کوشش کریں کہ اللہ کی پسند کے ہو جائیں. بس. بہترین بات کی ہے آپ نے، بہترین بات کی ہے. جب ہم اللہ کی پسند کے ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ساری یہ سب چیزیں، دنیا ہم سے دور ہو جاتی ہے. جی، مادہ پرستی ختم ہو جاتی ہے. معافی چاہتی ہوں کہ میں جو آپ کے اونر ہے سید وسیم. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے تھوڑی سی
آپ نے تارے زمیں کی فلم دیکھی؟ تارے زمیں پہ عامر خان صاحب، اس میں بچہ کیا تھا؟ وہ میں ہوں. مجھے تھوڑی سی ہے خلل، مجھے نام لکھنے پڑتے ہیں، یہ لکھنے پڑتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے اردو میں ہی زیادہ بات بھی کرتی ہوں، اپنے ترجمان ساتھ رکھتی ہوں اور لکھ کے چیزیں آگے رکھتی ہوں. تو صاحب میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پھر سے، آپ کے چینل کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کے کولیبریشنز کا. وہاں کی جو قوم ہے، وہاں کے جو شہری ہیں، ان کو ہمارے پاکستان کی جانب سے سلام. دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میم میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے ہمارے کینیڈا 1 ٹی وی کے لیے اور ہلچل انفو ٹی وی کے لیے اپنا وقت دیا، انٹرویو دیا. آپ کسی سے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کرتی ہیں، آپ سے بہت سے لوگ انٹرویو لینا چاہتے ہیں، آئی نو دیٹ، لیکن آپ کسی کو ٹائم نہیں دیتی ہیں. بٹ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ویورز، تو آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. ہم نے یہ انٹرویو خصوصی طور پر کینیڈا 1 ٹی وی اور ہلچل انفو ٹی وی کے لیے ریکارڈ کیا ہے. سید وسیم حیدر مایا سعدیہ حمیدی کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے یہ انٹرویو اپنی بے حد مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر ریکارڈ کروایا. اب آپ عارف صدیقی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور آس پاس کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں، اور میں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. ہماری پوری ٹیم کا بہت شکریہ. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان. کیپ واچنگ کینیڈا 1 ٹی وی. کیپ واچنگ ہلچل انفو ٹی وی.